بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک زمیندار کو اپنے مال مویشی اور گھوڑوں کی رکھوالی کے لیے ایک ایسے ملازم کی تلاش تھی جو جانثاری سے اس کے فارم کی رکھوالی کر سکے۔ اسے ہمیشہ اپنے ملازمین سے شکایت رہتی تھی کہ اسے کوئی محنتی ملازم ملا ہی نہیں۔ زمیندار کے پاس کام کرنے کے لیے زمیندار کی سخت شرطوں سے زچ ہو کر کوئی ملازم بآسانی کام کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار جب اس زمیندار کو ملازم کی شدت سے تلاش تھی تو ایک مجبور آدمی کام کے لیے پہنچا۔ زمیندار نے اس سے پوچھا، اپنی کسی خوبی کا بتاؤ۔ کام کے متلاشی نے کہا، میں جب بارش یا طوفان ہو تو سکون سے سوتا ہوں۔ زمیندار کو اس شخص کی بات کی کوئی خاص سمجھ تو نہ آئی، مگر آنے والی سردیوں اور بارش و آندھی طوفان کے موسم کے خدشے کے مارے بمشکل دستیاب اس شخص کو کام پر رکھ ہی لیا۔ ایک رات کو جب طوفانی بارش ہو رہی تھی، مکانوں کی چھتیں آندھیوں سے اڑ رہی تھیں، تو نہ جانے اس کے ڈھور ڈھنگر کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ زمیندار اپنے اثاثوں کے عدم تحفظ کے خدشات کے مارے اپنے فارم پر پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ملازم مزے سے رضائی اوڑھے گہری نیند میں غرق سو رہا ہے۔ زمیندار نے غصے سے دہاڑتے ہوئے ملازم کے منہ سے رضائی اتار پھینکی اور اسے نیند سے جھنجھوڑ کر بیدار کرتے ہوئے کہا، تم کیسے انسان ہو؟ باہر بارش کے طوفان نے تباہی مچا رکھی ہے اور تم یہاں مزے سے سو رہے ہو۔ ملازم نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنی نیمواں آنکھوں سے زمیندار کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں جب بارش ہو یا طوفان سکون سے سوتا ہوں۔ زمیندار چیختا چنگھاڑتا اپنے مال مویشیوں کے احاطے کی طرف بھاگا تاکہ وہ بطور مالک اپنے مویشیوں کے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکے، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس کی ساری مرغیاں پرندے اپنے اپنے ڈڑبوں میں احتیاط سے ڈھکے ہوئے اور محفوظ بن بیٹھے ہیں۔ حلال جانور سکون سے جگالیاں کر رہے ہیں اور گھوڑے تندرست و توانا سردی سے محفوظ سکون سے کھڑے ہوئے ہیں۔ زمیندار نے یہ سب ماجرا دیکھا تو ملازم کی طرف گیا اور اس سے معذرت خواہ انداز میں کہا، سو جاؤ سکون سے، کیونکہ مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو سخت حالات، تنگی ترشی کے وقت اور بارشوں طوفانوں میں سکون سے سو سکتے ہیں۔ خلاصہ، جب کوئی شخص اپنے کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے، آنے والے خدشات کا توڑ پہلے سے بنا کر رکھتا ہے، وہ آنے والے کل کی پریشانیوں سے بے خطر ہو کر سو سکتا ہے۔ اس کام کے لیے کچھ اور نہیں، بس کل کے لیے آج محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ پریشانی اور بارش طوفان میں پاگلوں کی طرح بچاؤ کے لیے نہ بھاگتا پھرے۔ جب پریشانیاں گھیر لیں تب طاعت کی طرف نہیں بھاگتا، ہر حال میں شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ آئیں ہم اپنا جائزہ لیں، ہم نے اپنی قبر میں آنے والی سختیوں سے بچنے کا کیا انتظام کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔